بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہیں؟ کیا دن رات دعاؤں کے باوجود سکون نہیں ملتا؟ کیا آپ کے دل میں یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ کب آپ کی دعائیں قبول ہوں گی؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتائیں گے جو صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ سے ایک زندہ رابطہ ہے۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے آنسوں کو مسکراہٹوں میں، آپ کی پریشانیوں کو راحت میں اور آپ کی دعا کو قبولیت میں بدل سکتی ہے۔ تو آئیے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور دیکھیں ایک تسبیح کا کمال۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ دنیا کی وہ دولت ہے جس کے لیے ہر دل ترستا ہے۔ ہر جوڑا خواہش کرتا ہے کہ ان کے آنگن میں بھی بچوں کی کلکاریاں گونجیں، ان کی زندگی میں بھی وہ رونق آئے جو بچوں کی موجودگی سے آتی ہے۔ لیکن جب انسان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی یا اولاد میں کسی قسم کی مشکلات آتی ہیں جیسے نافرمانی، بدتمیزی، دین سے دوری، تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ مائیں راتوں کو جاگ کر دعائیں کرتی ہیں، باپ دن رات محنت کرتے ہیں کہ شاید کسی طرح ان کے بچوں کا مستقبل سنور جائے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، ساری کوششیں، ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اس وقت انسان کو یاد آتا ہے کہ جس ذات نے اولاد دی ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہی اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ وہی ذات ہے جو سنتا ہے، جانتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ جب ماں باپ اولاد کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں تو ان کے دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ وہ چاہے کتنے بھی دنیاوی خوشیاں پالیں، لیکن اگر اولاد نافرمان ہو یا ان کے نصیب میں ہی اولاد نہ ہو تو وہ ہر خوشی پھیکی لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف پریشانی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس وقت بھی اکثر دل میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ ناظرین کرام، حالانکہ اللہ تو خود فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو پھر شک کیسا؟ جب اس کے در پر جھکنے کا وقت آ جائے تو اس میں تاخیر کیوں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح بتائیں گے جس نے بے شمار لوگوں کی زندگی بدل دی، جس نے اولاد کے مسئلے میں الجھے والدین کے چہروں پر خوشیاں لوٹا دیں۔ یہ تسبیح کوئی پیچیدہ یا مشکل عمل نہیں بلکہ بہت آسان ہے، لیکن اس میں شرط ہے یقین، دل سے پڑھنا اور مستقل مزاجی۔ یہ تسبیح صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی پکار ہے، رب سے ایک رابطہ ہے جو اگر سچے دل سے کیا جائے تو وہ دروازے بھی کھلتے ہیں جن کے آگے دیواریں نظر آتی ہیں۔ یہ تسبیح ہے یا وہاب ہو یا رحیم ہو یا کریم۔ اس کے صرف 3 نام ہیں، لیکن ان 3 ناموں میں وہ طاقت ہے جو دنیا و آخرت کے سارے خزانے کھول دیتی ہے۔ یا وہاب وہ ذات ہے جو بے حساب عطا کرتا ہے۔ وہاب کا مطلب ہی ہے عطا کرنے والا، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی بدلے کے۔ اولاد مانگنی ہو تو یا وہاب کو پکارو، کیونکہ اولاد ایک عطیہ ہے اور عطیہ وہی دیتا ہے جو وہاب ہو۔ یا رحیم وہ ذات ہے جو رحم کرنے والی ہے، جو ماں سے بھی زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ اور یا کریم وہ ہے جس کی عطا کبھی کم نہیں ہوتی، جو دینے میں کبھی بخل نہیں کرتا۔ جب یہ تینوں نام مل کر پکارے جائیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بندہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اب اس تسبیح کا طریقہ جان لیں۔ روزانہ کسی بھی وقت، لیکن بہتر ہے کہ فجر یا عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ ایک تسبیح یا وہاب یا رحیم یا کریم کی پڑھیں، یعنی 100 مرتبہ، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی اولاد کے لیے یا اولاد کے حصول کے لیے دل سے دعا کریں۔ کوئی خاص الفاظ کی قید نہیں، بس دل سے بات کریں۔ جیسے ایک بچہ ماں سے شکوہ کرتا ہے، ویسے ہی اللہ سے شکوہ کریں، اس سے مانگیں، اس سے روئیں۔ یہ دعا وہ دعا ہوتی ہے جسے اللہ رد نہیں فرماتا۔ خاص طور پر جب کوئی ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے تو آسمانوں کے در کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، گواہ رہو میرے بندے جو رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، میں اسے عطا کروں گا۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو یہ تسبیح ان کے لیے بھی ہے۔ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے، دین سے دور ہو چکی ہے یا غلط صحبتوں میں پڑ گئی ہے تو بھی یہ تسبیح آزمائی جائے۔ اگر اولاد کا رزق بند ہے یا صحت کا مسئلہ ہے یا وہ تعلیم میں پیچھے ہیں تو بھی یہی تسبیح دل سے پڑھی جائے،
کیونکہ یہ 3 نام اللہ کے ایسے صفاتی نام ہیں جن میں صرف دینا ہی دینا ہے، ان میں سختی نہیں، ان میں عطا ہے، نرمی ہے، محبت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے جوڑے ایسے ہیں جو سالوں سال بے اولادی کی زندگی گزار رہے ہیں، کبھی دوا، کبھی دعا، کبھی عملیات، کبھی منتیں، ہر راستہ اختیار کیا، لیکن جب ان کو یہ تسبیح کسی اللہ والے نے بتائی اور انہوں نے مستقل مزاجی سے دل سے پڑھی تو چند مہینوں میں خوشخبری آ گئی۔ کئی ایسی خواتین تھیں جنہیں ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب اولاد کا امکان نہیں، لیکن جب انہوں نے اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو وہ ماں بن گئی۔ کئی والدین ایسے تھے جو اپنی اولاد سے مایوس ہو چکے تھے، وہ بچے جو نشے، بدکاری یا دین بیزاری کی طرف جا چکے تھے، ان میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہی بچے اب والدین کا سہارا بنے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ صرف اللہ کی مدد سے، اور اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب ہم اسے پکارتے ہیں، جب ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اس تسبیح کو صرف ایک عمل نہ سمجھیں، یہ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کے یہ صفاتی نام پکارے گا تو یقیناً وہ اللہ کو پائے گا، اور اللہ جب کسی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی دنیا بھی بدل جاتی ہے اور آخرت بھی۔ یاد رکھیں، اولاد دینا، سنوارنا، راہ راست پر رکھنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنی چاہیں کوششیں کر لیں، جب تک اوپر والا نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اس سے مانگا جائے، اس پر یقین رکھا جائے۔ آج کی اس دنیا میں جہاں لوگ نفسیاتی مسائل، معاشی پریشانیاں اور سماجی دباؤ کا شکار ہیں، وہاں روحانی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور روحانی طاقت اللہ کے ذکر سے ہی آتی ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے مسئلے کو بہت بڑا نہ سمجھیں، اپنے رب کو بڑا سمجھیں۔ جب اللہ بڑا ہے تو مسئلہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، جب وہ چاہے گا تو سب کچھ پلک جھپکتے بدل جائے گا۔ بس آپ کی طرف سے ایک سچے دل کی پکار ہونی چاہیے۔ اس تسبیح کو آج سے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر ممکن ہو تو پورے گھر کو اس عمل میں شامل کریں۔ اگر ماں باپ مل کر روز یہ تسبیح پڑھیں تو سوچیں کتنی طاقت ہوگی اس دعا میں، اور اگر بچے بھی شامل ہو جائیں تو اللہ کے فضل سے وہ گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ آخر میں ہم صرف اتنا کہیں گے کہ اللہ سے مایوس نہ ہوں۔ شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے۔ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ دعا سے کچھ نہیں ہوگا، اتنے سال ہو گئے کچھ نہیں بدلا، اب کیا ہوگا؟ لیکن یاد رکھیں، اللہ کا نظام ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو کل ناممکن تھا وہ آج ممکن ہو سکتا ہے، جو آج بند ہے کل کھل سکتا ہے۔ بس یقین رکھیں، عمل کریں اور اللہ کے در سے وابستہ رہیں۔ یہ تسبیح پڑھ کر، اللہ پر بھروسہ کر کے، دل سے دعا مانگ کر آپ بھی وہی کمال دیکھ سکتے ہیں جس کی آپ کو مدتوں سے تلاش ہے۔ آج ہی سے اس عمل کا آغاز کریں اور پھر ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا دروازے کھولے، کیونکہ اللہ کی راہ میں یہ کی گئی ایک سچی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام جائز دعاؤں کو جلد از جلد قبول فرمائے، آپ کو نیک، صالح اور فرما بردار اولاد عطا کرے، اور آپ کا گھر ہمیشہ خوشیوں کا گہوارہ بنا رہے۔ آمین یا اللہ۔ جو بھی والدین اس وقت اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک، صالح اور فرما بردار اولاد سے نواز دے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، انہیں راہ ہدایت عطا فرما۔ یا رب، ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، ہمارے نسلوں کو دین کا پابند، والدین کا فرما بردار اور معاشرے کا کارآمد فرد بنا۔ ہمیں صبر، شکر اور یقین کی دولت سے مالا مال فرما، اور ہمیں ہر لمحہ اپنے رضا کا طالب بنا، اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔